ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور پیارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد قرآن مجید فرقان حمید سورۃ المنافقین کی یہ آخری آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں، اس میں ہمارے رب کا، ہمارے مالک، ہمارے خالق کا مجھے، آپ کو اور تمام مسلمانوں کو ایک نصیحتی پیغام ہے۔ مخاطب ہے ہم سے اللہ تعالی بڑی محبت، پیار والے اسلوب کے ساتھ کہ اے مجھ پر ایمان رکھنے والو، یا ایھا الذین آمنو، خیال کرنا تمہارا مال، تمہاری اولاد کہیں تمہیں میری یاد سے غافل نہ کر دے، کیونکہ جس کے ساتھ یہ ہو جاتا ہے کہ اس کا مال، اس کی اولاد اسے میری یاد سے غافل کر دے تو پھر خسارہ ہی خسارہ، نقصان ہی نقصان اس کا مقدر بن جاتا ہے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ۔ مال سے، اولاد سے محبت یہ ایک فطری چیز ہے، اس سے اللہ تعالیٰ منع نہیں فرما رہا۔ منع اس چیز سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے
کہ مال اور اولاد یہ جو اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمتیں ہیں، بس یہ نعمتیں ہی بن کر رہیں، ان سے اتنی محبت نہ کرنا کہ یہ تمہارے لیے عذاب بن جائے۔ مال اللہ کا فضل ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، نماز جمعہ سے جب فارغ ہو جاؤ پھیل جاؤ اللہ کی زمین میں اور تلاش کرو اللہ کا فضل۔ یہ اللہ کا فضل بھی ہے، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اس مال سے اتنی محبت کرے کہ مال دینے والے کو بھلا دے کہ جس نے دیا ہے، تو بس یہاں سے اس کے نقصان کا سفر شروع ہو جاتا ہے۔ بیشتر مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس مال کو خرچ کرنے، بانٹنے، تقسیم کرتے وقت یوں فرمایا کہ وہ مال جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اور اسی مقام پر بھی اگلی آیت میں فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، دیکھو اس مال میں سے جو ہم تمہیں دیتے ہیں، اس مال میں سے جو ہم تمہیں دیتے ہیں، موت کے آنے سے پہلے پہلے ہمارے ہی راستے میں خرچ کر لیا کرو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اس مال میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے ہمارے راستے میں موت کے آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو۔ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ، کہ پھر کہنے والا یہ نہ کہنے لگ جائے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت تو دیتا، اے اللہ تھوڑی سی مہلت تو دیتا، کیوں؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، تاکہ میں مال تیرے راستے میں خرچ کر کے تیرا نیک بندہ بن سکوں۔ جب موت کا پیغام آتا ہے تو یہ آیت یہ ہمیں بتلاتی ہے کہ ایک شخص کو اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کا فائدہ معلوم ہو جاتا ہے، اس لیے کہتا ہے کہ اللہ تھوڑی سی مہلت دے، میں اپنا مال تیرے راستے میں خرچ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بات تو ایک اٹل حقیقت ہے کہ جب موت کا وقت لکھا ہوا آ جاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ پل بھر کی بھی مہلت نہیں دیتا، پھر وہ یقینی وقت آ کر ہی رہتا ہے۔ تو یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اے ایمان والو تمہاری دولتیں، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے مدح فرمائی، تعریف کی ہے، یہ فرما کر کہ رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاة وإيتاء الزکاة ويخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، عظیم لوگ ہیں وہ، عظیم لوگ ہیں وہ قوم لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ،
جن کی تجارت، جن کا مال، جن کے کاروبار انہیں اللہ کی یاد سے غافل نہیں کر سکتے، جن کی دولت انہیں نماز سے غافل نہیں کر سکتی، جن کے مال سے محبت انہیں ادائیگی زکوٰۃ سے غافل نہیں کر سکتے۔ عظیم لوگ ہیں وہ کہ وہ یخافون یومن، وہ اس دن سے ڈرتے رہتے ہیں تتقلب فیہ القلوب والابصار، جس دن انسان کے دل الٹ پلٹ ہو رہے ہوں، جس دن نگاہیں پتھرائی ہوئی ہوں گی، اس دن سے وہ ڈرتے ہیں اور اس دن کی تیاری کرتے ہیں۔ تیاری کیا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یقول العبد مالی 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 ان مالہ الا من ثلاث، بندوں کی زبان پر ہوتا ہے یہ میرا مال ہے، یہ میرا مال ہے، یہ میری زمین، یہ میری گاڑی، یہ میرا گھر، یہ میری کوٹھی، یہ میرا کاروبار، یعنی اس طرح مالی مالی، یہ بھی میرا، یہ بھی میرا۔ ان مالہ الا من ثلاث، حالانکہ تمہارا مال تو تین طرح کا مال ہے، ما اقل فافنا، وما لبس فابلا، وما اعطى للہ فاقتنا، جو تم نے کھا لیا، ہضم کر لیا، یہ تمہارا تھا، جو تم نے پہن لیا یہ تمہارا تھا، اس کے علاوہ تمہارا ایک مال ہے، وما اعطى للہ فاقتنا، جو تم نے اللہ کے راستے میں دیا ہے وہ تمہارا ہے، وہ محفوظ ہے۔ وما سوا ذلك فهو ذاهب وتاركه للناس، اس کے علاوہ سارا دوسروں کا ہے، اس لیے کہ دوسروں کے لیے چھوڑ کے تو چلا جانے والا ہے، وہ تیرا کہاں رہا، تیرا تو وہ ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہم سے ایک سوال کیا، ایکم مال وارثہ احب الیہ من مالہ، یہ بتاؤ تم میں سے کون وہ شخص ہے جس کو دوسروں کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب اور پیارا لگتا ہے؟ تو صحابہ عرض کرتے ہیں ہم نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما منا الا مالہ احب الیہ من مال وارث، ہم میں سے ہر شخص کو اپنا مال محبوب ہے، ہر ایک کو اپنی چیز زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ کیا سمجھانے کا انداز ہے، ترغیب کا انداز ہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بات منوالی سمجھا دی، اپنا مال زیادہ عزیز ہے ہر شخص کو، کہا اگر ایسا ہے تو ان مالہ ما قدم ومال وارثہ ما اخرا، تمہارا تو وہ ہے جو تم نے آگے کے لیے بھیجا ہے، جو پیچھے چھوڑ جاؤ گے وہ تمہارا کہاں ہے، وہ تو دوسروں کا ہے، تمہارا تو وہ ہے کہ جہاں تم نے جانا ہے جانے سے پہلے جو تم نے اپنے لیے بھیج دیا ہے وہ ہے تمہارا، اس سے محبت کرو۔ تو بہرحال یہ ہے اس کا مقصد کہ لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارا مال، تمہاری اولاد تمہیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا۔ یہ چیزیں، یہی مال، یہی اولاد ایک عظیم نعمت بن سکتی ہے ہمارے لیے، کب؟ جب یہ مال اللہ کے راستے میں دیا ہوا ہے، اس اولاد کی اچھی دینی تربیت کر رکھی ہے،
فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عملہ الا من ثلاث، ایک انسان فوت ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کرامن کاتبین چلے گئے، قول و فعل جو نوٹ کیے جا رہے تھے وہ سلسلہ رک گیا، لیکن تین سبیلیں ایسی ہیں، تین خیر کی راہیں ایسی ہیں کہ بظاہر ایک انسان کی قبر میں اس کا گوشت پوست اس کی ہڈیاں گل گئی سڑ گئی، لیکن نیکیوں کا سلسلہ جاری ہے اس کے لیے۔ تین سبیلیں ایسی ہیں، کیا ہے؟ فرمایا من صدقۃ جاریۃ، وہ صدقہ اللہ کے راستے میں خرچ کیا ہوا مال، خیر کی ہر جگہ پر خرچ کرنا یہ باعث اجر ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، اللہ تعالی کی رضا اور خوشنودی کو پانے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کے غضب اور غصے کو ختم کرنے کا ایک سبب ہے۔ لیکن کیا ہی بہترین ہو کہ مال خرچ ایسی نیکی میں کیا ہو جو مستمر ہو، جاری و ساری ہے، نیکی جاری و ساری ہے، وہ چلا گیا ہے، جاری ہے، صدقہ جاریہ اپنے ہاتھ سے کر کے جائے تو کیا ہی خوب ہے، اس کی اولاد اس کے ورثاء بھی اس کی طرف سے کرتے ہیں، یہ بھی اس کے لیے کامیابی اخروی نجات کا سبب بن سکتا ہے۔ لیکن اگر اپنی زندگی میں صحت کے دنوں میں تندرستی کے دنوں میں جب مال سے محبت ہے، جب ہر کوئی مال کو سنبھال کے رکھتا ہے، جب ہر ایک کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ مال ختم نہ ہو جائے، فقر غربت کا ڈر ہوتا ہے، ایسے دنوں میں وہ اٹھا کے اللہ کے راستے میں بانٹتا ہے اور خیر کی وہ راہیں ڈھونڈتا ہے کہ جو اس کے چلے جانے کے بعد بھی جاری و ساری ہے۔ ان مما یلحق المؤمن من عمله وحسناته علما علمه ونشره وولدا صالحا تركه ومصحفا ورثه ومسجدا بناه وبيتا لابن السبيل بناه او صدقة اخرجها۔ ابن ماجہ میں ایک روایت ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایک شخص اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ کون سی نیکیاں ہیں کہ جن کا فیضان اس تک جاری رہتا ہے؟ فرمایا کہ علم جو لوگوں کو سکھایا، وہ علم جسے دوسروں تک پہنچایا، وہ علم جس کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کا کام کیا، یہ علم چلا گیا ہے۔ علم ایک ایسی چیز ہے کہ یہ ختم نہیں ہوتی، یہ جاری و ساری ہے، آپ نے کچھ تک پہنچا دیا، آپ کے ذریعے کچھ تک پہنچ گیا۔ علم پہنچانے کے اسباب، ایک سبب بظاہر یہی ہے کہ ایک صاحب علم دوسروں تک علم پہنچاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک سبب ہے،
لیکن یہی ہی سبب نہیں، وہ عالم اس نے کہاں سے علم حاصل کیا؟ اگر اس کے پیچھے آپ کا ہاتھ ہے، وہاں آپ کا کچھ معاونت کا سلسلہ تھا، تو اس کے اس نشر و اشاعت میں بے توفیق اللہ تعالی آپ بھی شریک ہیں۔ ایک ادارہ ہے تعلیم و تعلم کا، قرآن پڑھا جا رہا ہے، پڑھایا جا رہا ہے، سیکھا جا رہا ہے، آپ بذات خود ٹھیک ہے وقت نہیں دے سکے، فرائض کی حد تک الحمدللہ آپ نے بھی سیکھا ہے، اللہ نے آپ کو توفیق دی ہے، آپ نے ایک استاد کی تنخواہ جاری کر دی۔ اب ذرا غور کریں، اس نیکی کو کبھی ہم نے ضربیں لگائی ہیں کہ جس تلاوت پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، 3 گھنٹے کی کلاس میں ایک بچہ، اس کی زبان پر کتنے حروف ادا ہوتے ہیں ایک بچے کے، اور جس استاد کے سامنے 20-25 بچے بیٹھے ہیں اور وہ قرآن پڑھے جا رہے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ذالک الکتاب، بھلے وہ اسی کو یاد کر رہا ہے، رٹا لگا رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب دوہرا رہا ہے، لاکھوں میں کروڑوں کی تعداد میں نیکیاں اسی ایک مجلس میں، ایک کلاس میں، اور اخلاص، درد، جذبے اور نیکی کے حصول کی خاطر اگر یہ اہتمام میری طرف سے ہے اور اللہ اس نیکی کو قبول فرما لے، کتنا بڑا خیر کا کام ہے، کتنا بڑا خیر کا کام ہے۔ تو یہ علم کی نشر و اشاعت، تعلیم و تعلم کے مراکز کے ساتھ ہمارا معاونت والا سلسلہ، اپنے بچوں کو بھیجنا، خود وقت دینا، اللہ نے مال دیا ہے تو مال کے ذریعے ان اداروں کو قائم کرنا۔ نشر و اشاعت تحریر کے ذریعے موجود ہے، کتب کی شکل میں موجود ہے، رسائل ہے، لکھے جا رہے ہیں، بانٹے جا رہے ہیں، تقسیم کیے جا رہے ہیں، بلکہ یوں سمجھے کہ ایک مجلس کا انعقاد ہوا اور وہ دعوت و تبلیغ کی ہے، علم کی ہے، قرآن و سنت کی تعلیم کی ہے، تعلم کی ہے، اس کے لیے اہتمام آپ نے کیا ہے، آپ سبب بنے ہیں۔ یہ تو ایک اضافی نیکی ہے کہ جب تک اس مجلس میں ہم بیٹھے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت برستے رہتے ہیں، یہ تو اضافی نیکی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے بھی آ کر پر پھیلا لیتے ہیں، یہ اضافی نیکی ہے کہ استغفار اور بخشش کی دعا میرے اور آپ کے لیے، اگر ہمارے اخلاص کو دیکھتے ہوئے رب نے ہماری اس مجلس کو قبول کیا تو ہمارے لیے دعا وہ کرتے ہیں جو معصوم عن الخطا ہیں، یعنی فرشتے جن کے کوئی گناہ نہیں، جو کوئی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دعا کرتے ہیں۔ یہ اضافی نہیں کیا ہے، لیکن یہ علم کا پھر جو پھیلاؤ بنے گا، عمل، تعلیم آگے تک پہنچانا، اصل تو پھر وہ نے کیا ہے۔ وہ کس کے حصے میں ہے؟ اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، یاد رکھیے، اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ جب پوچھا گیا نا آپ سے، آپ نے فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، اگر کسی شخص نے کسی کو ایک اچھی بات بتائی، اس نے عمل شروع کر دیا، جتنا اجر اس کو ملے گا اتنا ہی اس بتانے والے کو ملے گا۔
یہ نہیں کہ اس کے اجر نیکی کرنے والے کی نیکی میں کمی واقع ہو جائے گی، نہیں، کیونکہ اللہ کے خزانوں میں کمی ہے ہی نہیں، وہ اس کو بھی پورا دیتا ہے، اس کو بھی پورا دیتا ہے۔ ایک خیر کی بات آپ نے لوگوں کو بتائی کہ لوگوں، ہر فرض نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھا کرا، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھا کرا، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرا۔ کیا ہے بھی اس کا اجر یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو نیکیوں میں تم سے آگے بڑھ چکے ہیں تم انہیں پالو گے، اور جو تم سے پیچھے ہیں وہ پیچھے ہی رہیں گے، اور قیامت کے دن تم سے بہتر حالت میں وہ تو آ سکتا ہے کہ جو یہ تسبیح تم سے زیادہ مرتبہ کرتا ہو، وہ تو آ سکتا ہے، لیکن وہ بندہ جو یہ تسبیح کا معمول نہیں رکھتا تھا، قیامت کے دن تم سے اچھی حالت میں وہ نہیں آ سکتا۔ آسان سا پیغام آپ نے پہنچا دیا، 20 لوگ عمل کرنے والے بن گئے، 20 لوگ عمل کرنے والے بن گئے۔ اب الضال علی الفاعل کا خیر کا فاعل ہی پہ غور کرے کہ خیر کی رہنمائی کرنے والا سب کے اجر میں ان کو عمل کرتا ہوا دیکھ کر کچھ اور پوچھتے ہیں، وہ ان کو بتا دیتے ہیں یہ آسان سی نیکی ہے، کیا کرو، تو کیا اس کے اجر میں صرف یہ شریک ہوں گے؟ نہیں، وہ پہلے والا بھی شریک ہے، یہ بھی شریک ہے، انہوں نے آگے پیغام پہنچایا ہے، تو یہ نہیں کہ اللہ کے خزانے میں کمی ہے اب پہلے والے کا سلسلہ منقطع کر دیا جائے گا، نہیں، یہ قیامت تک سلسلہ جاری رہے، آپ کے نام اعمال میں نیکیوں کا سلسلہ جاری ہو سکتا۔ تو یہ ہے فرمایا کہ انسان فوت ہو جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ منقطع ہے، اور یہ آخرت کی کامیابی کی دلیل ہے، اور یہ چیز ہمارے لیے تسلی کا باعث بن جاتی ہے۔ سیدہ ام العلا انصاریہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھی کہ مہاجرین جب شروع میں ہجرت کر کے آئے مدینہ طیبہ میں، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قرعہ اندازی کے ذریعے مواخات کرائی تھی بھائی چارگی انصار کے ساتھ، یہ تمہارا بھائی تم لے جاؤ، یہ تمہارا بھائی تم لے جاؤ۔ عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے حصے میں آئے۔ کیا نیک متقی پرہیزگار انسان ہے عثمان، کہ اس گھر میں رہتے ہیں۔ ام العلا انصاریہ پڑھی لکھی عورت ہے، عالمہ فاضلہ عورت ہے، سمجھدار خاتون ہے، اس گھر میں رہتے ہیں، اس کا شوہر بھی ہے، بچے بھی ہیں، ابھی پردے کا حکم نہیں آیا تھا، حجاب نہیں ہے۔ عثمان بیمار ہوئے اور فوت ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کو جب اطلاع ملی، آپ تشریف لائے، تو ام العلا عثمان کی کنیت ہے ابو الصائب، اس وقت کہہ رہی تھی ابو الصائب لقد اکرمک اللہ، ابو الصائب تو یقیناً جنت میں پہنچ گیا، اللہ نے تجھے جنت دے دی، کیونکہ انہوں نے آخر اس گھر میں اس کا رہن سہن دیکھا، اس کی نظروں کو دیکھا، اس کے کان، اس کی زبان۔ ایک نوجوان شخص ایک گھر میں رہتا ہے اور خاتون خانہ اس گھر کی اس کو یوں جنت کی بشارت دے رہی ہے، وہ کتنا متقی پرہیزگار۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ام العلا ما یدریک، تجھے کس نے بتایا کہ یہ جنت میں پہنچ گیا؟
تجھے کس نے بتایا کہ جنت میں پہنچ گیا؟ تو ام العلا کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر اگر یہ جنت میں نہیں جائیں گے تو اللہ جنت میں بھیجے گا کس کو؟ یہ بھی جنت میں نہیں جائیں گے تو جنت میں اللہ بھیجے گا کس کو؟ کیا معیار ہے تقویٰ! نبی علیہ السلام نے فرمایا ام العلا دیکھ، میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے بھی نہیں پتا کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ ہم اچھی امید رکھتے ہیں اور اچھی دعا کرتے ہیں۔ اچھی دعا اور اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ ان کے ساتھ حسن معاملہ فرمائے۔ ام العلا کہتی ہیں میں نے تو اس دن عزم کر لیا، قسم کھا لی کہ آج کے بعد میں تو کسی کا تزکیہ کر ہی نہیں سکتی، کسی کو جنتی کہہ نہیں سکتی، اگر عثمان جیسے شخص کو بھی نہیں کہا جا سکتا، لیکن پریشان بہت ہے، پریشان بہت ہے۔ فرماتی ہے میں سو گئی تو خواب میں دیکھتی ہوں کہ ایک باغ ہے، اس باغ میں ایک پانی کا چشمہ بہہ رہا ہے اور عثمان اس پانی کے چشمے پہ بیٹھا ہے۔ صبح نبی علیہ السلام کو خواب سنایا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں اب تو نے ایک بات بتائی کہ اللہ تعالیٰ نے عثمان کی نیکیوں کو ایسا قبول کر لیا ہے کہ اس کے بعد بھی سلسلے کو جاری کر دیا۔ یہ چشمہ عثمان کا ہے، تو مراد یہ ہے کہ عملہ، یہ اس کا عمل ہے جو چشمہ ابل رہا ہے، جاری ہے، یعنی نیکیوں کے سلسلے اس کے کچھ جاری ہے۔ تو تب جا کے فرماتی ہیں کہ مجھے تسلی ہوئی اور وہ غم اور پریشانی کی کیفیت جو تھی وہ دور ہو گئی۔ تو اللہ رب العالمین جن کی نیکیوں کو قبول فرما لیتے ہیں تو پھر یہ ہوتا ہے۔ تو پہلی چیز ان تین میں سے علم، صدقہ جاریہ، صدقہ جاریہ کی مختلف شکلیں۔ دوسری چیز علم جس سے لوگ مستفید ہوتے رہے، اور تیسری چیز نیک اولاد، نیک اولاد، ولدن صالحا، ولدن صالح یدعو لہ، ولد نہیں کا ولدن صالح، اور وہ نیک تربیت سے بنے گے، اچھا ماحول دیکھیے۔ صالح بہت نیک بچہ ہے، قرآن نہیں پڑھتا، بہت نیک بچہ ہے، نماز نہیں پڑھتا، تو نیک کس چیز کا ہے؟ صالح کس کو کہتے ہیں؟ تو اس کو یقیناً آپ نے تعلیم و تربیت کے اس زیور سے آراستہ کیا، اللہ کی اس کتاب سے تعلق قائم کرایا، دین سیکھا، وہ دیندار بن گیا، باپ اس دنیا فانی سے چلا گیا، وہ اس کے لیے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے جاری رکھا۔ ابن ماجہ کی روایت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا تھا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اعمال جو انسان کے چلے جانے کے بعد بھی اس کے کام آتے رہتے ہیں، علم جو سکھاتا ہے، جو پھیلاتا ہے، اور یہاں بھی وہی فرمایا ولدن صالحا ترکہ، نیک اولاد جو وہ چھوڑ کے گیا ہے، جو اس کے لیے دعائیں کر رہی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر فرمایا او مصحفا ورثہ، یہ قرآن مجید کا نسخہ ہے، ورثہ، یہ وراثت میں چھوڑ جائیے، یہ وراثت میں چھوڑ جائیے۔
ہم میں سے ہر شخص دیکھے ہمارے گھر میں یہ نسخے ہیں، قرآن مجید، حدیث کی کم سے کم وہ صحیح ترین کتابیں، بخاری اور مسلم، مترجم موجود ہے، ہر زبان میں تراجم موجود ہے۔ دینی لٹریچر ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم مطالعہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہمیں دیکھیں گے وہ بھی یہی پڑھیں گے کہ ہمارے والد اسی کو پڑھا کرتے اور مصحفاً ورثہ ہو، کتابوں کی شکل میں دعوت و تبلیغ کا سلسلہ کتابوں کی شکل میں۔ آپ اس دنیا فانی سے چلے گئے، میں اس دنیا سے چلا گیا، یہ ورثہ ایسا چھوڑ گئے کہ جس کی بدولت وہ سبیل خیر والی ابھی جاری و ساری ہے۔ اور مسجدن بنا ہو، چوتھے نمبر پر فرمایا مسجد جو اللہ کے راستے میں اس نے بنائی ہے، اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے مسجد نبوی میں توسیع کی تھی اور مسجد نبوی کو بڑا خوبصورت بنایا تھا، توسیع بھی کی، منقش پتھروں سے آراستہ کیا، قیمتی سے قیمتی لکڑی کا استعمال کیا، تو کچھ کیلو کال ہونے لگی کہ مسجد پر اتنا خرچ کیا سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، اتنا خوبصورت مسجد بنا دی، منقش قیمتی قسم کے پتھر، قیمتی لکڑی۔ جب کیلو کال بڑھنے لگی تو ایک دن سیدنا عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا لوگوں کو اپنے ایک واعظ میں، ایک درس میں، خطاب میں، کہ تم نے بہت باتیں کر لی ہیں، مجھ تک پہنچ چکی ہیں، میں نے یہ سب کچھ اس لیے کیا ہے کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من بنا مسجدا یبتغی بہ وجہ اللہ بنى اللہ لہ مثلہ بیتا فی الجنہ۔ میں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا تھا، آپ فرماتے تھے جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد بنائے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے مثلہ اسی طرح کا گھر جنت میں بنائے گا، مثلہ اسی طرح کا۔ تو میں جنت کا گھر خوبصورت اللہ سے لینا چاہتا ہوں، اس لیے میں نے مسجد کو خوبصورت بنایا تاکہ جنت کا گھر میرا خوبصورت ہو جائے۔ تو وہ آوازیں جو اٹھی تھی اسی لفظ سے مثلہ کے بیان پر ساری ختم ہو گئی، آوازیں دب گئی۔ تو مسجد اللہ کی رضا کے لیے بنانے والا بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے گھر بناتا ہے۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہاں تک ہے کہ کسی شخص نے مسجد بنائی کتنی؟ پرندے کے گھونسلے کے برابر، اتنی کہ جتنا پرندے کا گھونسلہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے پرندے کے گھونسلے کے برابر مسجد بنائی تو بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اس کے بدلے میں بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا ڈالتا ہے۔ اس کی توضیح اور تشریح میں اہل علم نے نقل کیا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اصل میں ترغیب دینا چاہتے ہیں اگر کسی میں گنجائش اتنی ہے کہ وہ تعمیر مسجد میں اتنا پیسہ صرف لگا سکتا ہے کہ جتنے سے ایک پرندے کا گھونسلہ بن سکتا ہے، اتنا خرچ کر سکتا ہے، تو وہ بھی حقیر نہ سمجھے، پیچھے نہ رہے کہ اب اتنی چھوٹی سی تھوڑی سی پونجی میری، اس سے کیا ہوگا، وہ بھی لگا دے، اس کی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا بھی گھر جنت میں بنا دے۔ تو یہ ہے وہ کام، وہ سلسلے
کہ ایک بندہ چلا گیا، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسناتہ، کہ بندہ اس دنیا فانی سے چلا گیا، وہ اعمال وہ حسنات جو چلے جانے کے بعد بھی اس تک پہنچتی رہتی ہے، ان میں سے ہے یہ چیزیں۔ فرمایا مسافروں کے لیے آرام کی کوئی جگہ بنا دے، اللہ تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے، مسافر اس سے مستفید ہو رہے ہیں، وہ اس دنیا سے چلا گیا، نیکی کا سلسلہ جاری ہے، او صدقۃ اخرجہا، یا کوئی صدقہ جو اس نے اللہ کی رضا کے لیے اپنا مال خرچ کیا ہے، یہ سوچتے ہوئے اس نیت پر کہ اللہ تعالیٰ میرے اس خیر کے کام کو میرے لیے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول کر لے، تو اللہ تعالیٰ اس مال کو اس کے صدقہ جاریہ کے طور پر قبول فرما لیتا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، اس مال سے ہم اپنی دنیا آخرت بنا بھی سکتے ہیں، اس مال کی محبت سے اپنی دنیا آخرت برباد بھی کر سکتے ہیں۔ یہ ہماری اولاد ہمارے لیے اخروی نجات کا سبب بھی بن سکتی ہے، کہ دیکھیے ولد صالح یدعو لہ، اور کہیں فرمایا جا رہا انما اموالکم و اولادکم فتنہ۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ میرا مال میری اولاد ہمارے لیے فتنہ بن جائے، یا میرا مال میری اولاد میرے لیے نجات کا باعث بنے، یہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی علیہ السلام نے فرمایا، ابو ذر احد پہاڑ دیکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں میں نے جواب میں ہاں بھی کہا، نعم جی ہاں، اور میں نے سورج کو بھی دیکھا کہ غروب ہونے والا ہے، کیونکہ میرے دل میں خیال آیا کہ نبی علیہ السلام احد کی طرف مجھے کسی کام سے بھیجنا چاہتے ہیں، تو اس لیے آپ نے پوچھا احد دیکھا نا، میں کہوں گا جی ہاں، تو آپ فرمائیں گے احد کے اس طرف چلے جاؤ، ایک خیال تھا ان کا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا ابو ذر، یہ احد پہاڑ بھی اللہ تعالیٰ میرے لیے سونا بنا دے تو اللہ کی قسم تیسری رات کے آنے سے پہلے پہلے سارا اللہ کے راستے میں بانٹ دو۔ اے ابو ذر، ان المقصرین هم الاقلون یوم القیامہ، اس لیے کہ اے ابو ذر، جو دنیا میں مال و متاع میں سب سے آگے ہے، قیامت کے دن یہی خالی ہاتھ ہوں گے۔ سب سے کم دولت انہی کے پاس ہوگی جو دنیا میں جن کے پاس سب سے زیادہ مال ہے، ہاں الا من قال ہاکذا وہاکذا وہاکذا، ہاں جنہیں اللہ نے دنیا میں مال دیا اور وہ ہاکذا وہاکذا وہاکذا، کسی ایک ضرورت میں نہیں، انہوں نے ضرورت یہاں دیکھی یہاں بھی خرچ کیا، ضرورت یہاں دیکھی یہاں بھی خرچ کیا، ضرورت یہاں دیکھی وہاں بھی خرچ کیا، تو قیامت کے دن بھی اللہ کے ہاں وہ مقصرین ہوں گے۔ جس طرح دنیا میں اللہ انہیں خوب نواز چکا ہے، آخرت میں اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو نواز دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام اپنی سخاوت کی مثال دے کر پھر ایک پیغام دے رہے ہیں اپنی امت کے لیے کہ اس نبی کے ماننے والوں، تمہارا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، تمہارا رد عمل کیا ہونا چاہیے، تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے۔ تو لہذا جہاں اللہ رب العالمین اس مال کو فتنہ قرار دے رہے، وہاں اللہ اپنا فضل بھی قرار دے رہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی رحمت بھی قرار دیا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مثال دے کر یہ ارشاد فرمایا تھا۔ جب کسی سائل نے پوچھا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ اپنے مال و دولت کو فضل قرار دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت قرار دیتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، تو یہ نقصان کا سبب کیسے ہے؟ یہ کیسے ہلاکت لا سکتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد آپ نے سائل کا پوچھا کہ کہاں ہے وہ سوال کرنے والا؟ پھر کأنہ حمدہ، گویا کہ نبی علیہ السلام نے اس کے سوال کو اچھا جانا تھا، یہ سوال بڑا عمدہ ہے کہ جس کا جواب اللہ نے وحی کے ذریعے آپ کو بتایا۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، موسم بہار کا جو غلہ ہے، موسم بہار کی جو ہریالی ہے، موسم بہار کی جو چراگاہیں ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ کی دین ہے، یہ اللہ ہی دیتا ہے۔ اب ایک شخص موسم بہار کی اس چراگاہوں میں، ہریالی میں، گھاس میں اپنے جانوروں کو چھوڑ دیتا ہے، جانور چرتے ہیں، جب ان کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ جانور پیچھے ہٹ جاتا ہے، دھوپ پہ بیٹھتا ہے، جگالی کرتا ہے، بول و براز کرتا ہے، بھوک لگتی ہے، پھر اٹھ کے جاتا ہے، کھاتا ہے۔ تو یہ موسم بہار کا، یہ اللہ تعالیٰ کا بھیجی ہوئی نعمت، یہ ہریالیاں، یہ چارے، یہ گھاس، یہ نعمت ہی نعمت ہے، فضل ہی فضل ہے۔ لیکن دیکھو، ایک جانور آپ چراگاہ میں چھوڑے، وہ چرنے لگ جائے، کھانے لگ جائے، اس کا پیٹ بھر جائے، اسے اپنے پیٹ کے بھر جانے کا احساس بھی نہ ہو، پھر بھی کھاتا رہے، تو انجام کیا ہوگا؟ پیٹ پھٹے گا، مر جائے گا، یا مرنے کے قریب ہو جائے گا۔ اس لیے دولت ہم نے جس کے لیے کہا ہے، مال جس کے لیے کہا ہے کہ اس کے لیے ہلاکت کا باعث ہے، وہ یہ ہے جو اس کو اس طریقے سے لیتا ہے، اس طریقے پہ خرچ کرتا ہے جو قرآن و سنت نے بیان کیا ہے، تو اس کے لیے اللہ کا فضل ہے، اس کے لیے خیر ہے، اللہ کی رحمت کا پیغام ہے۔ اور جو شخص اس طریقے سے راستے سے ہٹ جاتا ہے تو اس کے لیے ہلاکت کا باعث اور ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے اس دین حنیف کو صحیح معنی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں اللہ اپنے دین کی محبتوں کو راسخ فرما دے، اور قرآن و سنت میں دیے ہوئے سبق تعلیمات، بالخصوص نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں قول و فعل سے جو کچھ سمجھایا، اللہ ہمیں ان کو سمجھنے، اس کے مطابق عقیدے اور عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ یہ ہمارا ادارہ مجھ سے بہتر آپ سمجھتے ہیں، اللہ کی توفیق سے ایک نیا مرکز قائم ہوا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جس طرح اس ادارے کے منتظمین چاہ رہے ہیں، جو انہوں نے پروگرام بتائے ہیں، ہماری دعا ہے اللہ اس سے بھی زیادہ اس کو آباد فرمائے، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کو ترقی عطا فرمائے، اور اس کو آباد رکھنے کے حوالے سے جس طرح کی بھی کسی ساتھی کی معمولی سی کاوش ہے، کسی بھائی، کسی بہن کی، ہم دل کی گہرائیوں سے اللہ کے حضور دعا گو ہیں، اللہ تو ان سے دنیا میں بھی راضی ہو جا، آخرت میں بھی راضی ہو جا، تو ان سے بھی، ان کے والدین کے والدین سے بھی راضی ہو جا، ان کی اولادوں پر بھی اپنی رحمت نازل فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔